دنیا کا آخری بھوکا آدمی۔ تحریر منشیات۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آیا اور آپ نے سوچے سمجھے بغیر اپنے دفاع کے لیے اندر کے کمینہ خصلت منشی کو پکارنا شروع کر دیا، اور جب منشی اور مہمان رخصت ہوئے آپ کو یاد آنے لگا کہ ضرورت مند شخص سے آپ کے کتنے دیرینہ یا گہرے تعلقات تھے، آپ پر اس کے کتنے احسانات تھے، اس کی ضرورت کتنی جائز اور اہم تھی۔ آپ چاہتے ہیں اس کی تلافی ہو جائے مگر نہیں ہو پاتی کہ اس نے کسی اور ذریعے سے اپنی مشکل پر قابو پا لیا ہے اور آپ اب کف افسوس ملنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ بس کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم میاں بیوی ایک پرتکلف دعوت سے لوٹ رہے تھے۔ رات کے 9:15 بج رہے تھے۔ زیادہ تر دکانیں بند ہو چکی تھیں، مگر بیکریوں، سگریٹوں کے کھوکھوں، کھانے پینے کے اسٹالوں اور اوپن ایئر ریستورانوں پر ابھی تک رونق تھی۔ مجھے جمائیاں آ رہی تھیں، مگر بیگم ابھی تک تر و تازہ لگ رہی تھی کیونکہ اس نے خوبصورت لباس اور قیمتی زیور پہن رکھا تھا۔ گنجائش تو نہیں تھی، لیکن آج کل شہر کے اس فیشنیبل علاقوں میں رات کو کاروں میں بیٹھ کر کھانا پینا کھاتے پیتے لوگوں کا دستور ہے۔ خود کو اس طبقے میں شامل سمجھنے کے لیے ہمیں بھی یہ دستور نبھانا پڑتا ہے۔ میں نے اس کے لیے آئس کریم اور اپنے لیے مشروب منگایا۔ اب صرف پان کی گنجائش رہ گئی تھی۔ میں منگا بھی سکتا تھا، مگر سوچا اسی بہانے ٹہل لوں گا۔ بیٹھے بیٹھے پیٹ میں ہوا بھر گئی تھی۔ میں پان لے کر لوٹا تو وہ تنکوں کی 3 ٹوکریاں اٹھائے گاڑی کے قریب کھڑا تھا۔ بیگم منع کر رہی تھی اور وہ اصرار۔ میں نے کوئی دخل نہ دیا، ہوٹل کے لڑکے کو بخشش دی اور گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ وہ بولی، اسے کچھ دے دیں، کہہ رہا ہے بھوکا ہوں۔ کوئی بھوکا نہیں ہوتا۔ میں نے ریورس گیئر لگایا۔ سب مانگنے کے بہانے ہیں۔ گاڑی ریورس ہوئی تو وہ پریشان ہو کر بولی، وہ رو رہا ہے۔ کون؟ کہاں رو رہا ہے؟ میں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ ٹوکریاں زمین پر رکھے ننھے بچوں کی طرح روتے ہوئے آنسو پونچھ رہا تھا۔ بڑے مکار ہوتے ہیں یہ فریبی۔ میں نے یہ الفاظ نسبتاً بلند آواز مگر کھوکھلے لہجے میں کہے کیونکہ میں خود کو ڈھارس دینا چاہتا تھا، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ 55-60 برس کے ایک بزرگ شخص کو اس طرح بلکتے دیکھ کر میرے اندر بہت کچھ آپ ٹوٹ گیا تھا۔ میں اسے کچھ دے سکتا تھا، دینا چاہتا تھا، لیکن اب گاڑی سڑک پر آ چکی تھی اور آگے پیچھے بھاری ٹریفک تھا۔ پھر وہ کیا سوچتی؟ میں اندر سے اتنا کمزور اور زود پشیماں ہوں۔ لیکن گھر پہنچتے پہنچتے مجھے لگا کہ زارو قطار روتا وہ بوڑھا میرے ذہن سے چپک کر میرے ساتھ ہی چلا آیا ہے۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور ٹیلی ویژن کھولا اور پھر بند کر دیا۔ کتاب لے کر لیٹا، مگر پڑھنے میں جی نہ لگا۔ بار بار بوڑھے کا آنسوؤں سے تر چہرہ نگاہوں میں گھوم جاتا۔ کاش میں نے اسے روپیہ دے دیا ہوتا، کم از کم یہ الجھن تو نہ ہوتی۔ روپیہ جس کا میں نے پان چبا کر تھوک دیا تھا، جسے میں سگریٹ کی صورت میں پھونک رہا تھا، جس کی قیمت کا مشروب میں بوتل چھوڑ آیا تھا، اور روپیہ جو میں نے ہوٹل کے لڑکے کو بخشش میں دے دیا تھا۔ کبھی خود پر غصہ آتا، کبھی بوڑھے پر۔ طرح طرح سے جی بہلانے کی کوشش کرتا کہ ضرور اس کا تعلق پیشہ ور بھکاریوں کے کسی گروہ سے ہوگا، اور اب تک اس کی اپنی گاڑی اسے لینے آ گئی ہوگی، بلکہ اب وہ اپنے ڈیرے پر پہنچ کر دن بھر کی کمائی کا حساب لے دے رہا ہوگا۔ کیا پتہ وہ اس وقت کسی ریستوران میں بیٹھ کر چکن ٹکا یا کڑاہی گوشت کھا رہا ہو، یا چرس بھرے سگریٹوں کے کش لگا رہا ہو۔ لیکن دوسرے ہی لمحے آنسوؤں سے دھلا ہوا اس کا معصوم اور نڈھال چہرہ آنکھوں میں گھوم جاتا اور میں پریشان ہو جاتا۔ پریشانی سے بچنے کی صرف ایک صورت تھی کہ میں بیگم کو سچ بتا کر واپس جاؤں اور مطمئن ہو کر سو جاؤں، لیکن میں اپنی کمزوری اس سے چھپاتا رہا۔ اس لیے میں نے کسی ضروری کام کا بہانہ کیا اور گیراج سے گاڑی نکال کر بازار روانہ ہو گیا۔ جو ہی میں گلی کا موڑ مڑ کر سڑک پر آیا، مجھے 2 پہاڑوں پر واقع اس کا چھوٹا سا گھر دکھائی دینے لگا، جہاں اس کی بیمار بیوی کھاٹ پر لیٹی لیٹی کھانس رہی تھی اور زرد رو بیٹی بیٹھی تنکوں کی ٹوکری بنا رہی تھی۔ اس کی بیٹی کو اپنے کام میں بڑی مہارت ہے اور اسے اپنی بنائی ہوئی ٹوکریوں پر بڑا ناز ہے، مگر اسے شکایت ہے کہ قصبے کا دکاندار اچھے دام نہیں دیتا۔ وہ ہر بار باپ سے کہتی کہ وہ ٹوکریاں شہر لے جا کر بیچے اور دیکھے کہ بیگمات ان کی کتنی قدر کرتی ہیں۔ پھر میں نے ایک روز دیکھا کہ بل کھاتی پہاڑی سڑک پر وہ شہر کو جاتی بسوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتا ٹوکریاں اٹھائے پیدل چل رہا ہوتا۔
اس کا خیال ہے کہ شہر میں داخل ہوتے ہی جگہ جگہ بیگمات کاریں روک کر ٹوکریاں دیکھنے کے لیے رک جائیں گی اور ہاتھوں ہاتھ خرید لیں گی۔ پھر وہ بیوی کی دوائی، بیٹی کے کپڑے اور بکری کی گانی خرید کر بس میں سوار ہوگا اور اپنے گھر واپس چلا جائے گا۔ مگر آج تیسرا روز ہے، اس کی ایک بھی ٹوکری فروخت نہیں ہوئی۔ شاید ان کا فیشن ختم ہو گیا ہے۔ وہ سڑکوں اور بازاروں میں ٹوکریاں اٹھائے بھوکا پیاسا مارا مارا پھرتا ہے۔ میں نے بازار کے اس حصے میں جہاں تھوڑی دیر پہلے اسے روتا چھوڑ گیا تھا پہنچ کر گاڑی روکی، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ میرا خیال تھا وہ یہیں کہیں آتی جاتی کاروں کے گرد منڈلا رہا ہوگا، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میرے دل کو دھچکا سا لگا، اب میری پشیمانی کیسے دور ہوگی؟ میں نے بازار میں گھوم پھر کر اسے تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ضرور وہ کہیں کسی ریستوران میں کھا پی رہا ہوگا۔ اگر میں اسے کھاتا پیتا دیکھ لوں تو مجھے کس قدر سکون ملے گا، دل میں چبھی ہوئی پھانس سی نکل جائے گی۔ ہوٹلوں اور ریستورانوں میں طرح طرح کے لوگ بیٹھے کھا پی رہے تھے، گپ شپ کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں اس کی شکل نہیں تھی، لیکن اتنا یاد تھا کہ اس کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی تھی اور وہ 55-60 برس کا ایک دیہاتی بوڑھا تھا جس کے پاس 3 ٹوکریاں تھیں۔ میں نے ایک ایک ہوٹل میں جا کر اسے تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ ارادہ کیا کہ لوٹ جاؤں، مگر مجھے اپنی طبیعت کا حال معلوم تھا۔ ذرا سی الجھن بھی ہو تو جب تک قابو نہ پالوں یا اس کا حل نہ سوچ لوں چین نہیں آتا۔ میں نے اسے فٹ پاتھوں اور ملحقہ پارکوں میں سوئے یا سوتے جاگتے لوگوں میں بھی تلاش کیا، پھر قریبی مسجدوں میں جا کر دیکھا۔ رات کے 12 بج گئے مگر اس کا کہیں دور دور تک پتہ نہ تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ناکام واپس آؤں اور رات بھر بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہوں۔ تو کیا وہ سچ مچ بھوکا تھا؟ بغیر کچھ کھائے پیے سو گیا؟ سویا کہاں ہوگا؟ خالی پیٹ نیند بھلا کب آتی ہے؟ بھرے پورے شہر میں بھوکا رہ کر وہ کیا سوچتا ہوگا؟ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ لذیذ کیک پیسٹریوں سے بھری بیکریوں، خوش ذائقہ مٹھائیوں سے اٹی مٹھائی کی دکانوں، اناج سے بھرے گوداموں اور خوش رنگ پھولوں سے آراستہ دکانوں کے سامنے یا کہیں آس پاس ایک آدمی بھوکا پڑا ہو۔ رات بھر عجیب واہیات اور مکروہ خواب دکھائی دیتے رہے۔ کبھی میں دیکھتا میں جس شخص کی برائیاں بیان کر رہا ہوں وہ عین میرے پیچھے کھڑا سن رہا ہے۔ کبھی دیکھتا کہ میں نے ایک بچے سے ٹافی چھین کر ہڑپ کر لی ہے اور وہ میرے سامنے زارو کتار رو رہا ہے۔ بار بار آنکھ کھلتی رہی۔ عجیب ندامت بھری رات تھی۔ صبح دفتر جاتے ہوئے میں نے بازار کا ایک طویل چکر لگایا، فٹ پاتھوں، دکانوں کے تھڑوں اور ملحقہ پارکوں پر نظر دوڑائی۔ دفتر میں بھی بار بار مجھے اس کا خیال آتا رہا۔ دفتر سے واپسی پر بھی میں نے بازار کا اس خیال سے چکر لگایا کہ شاید وہ کہیں دکھائی دے جائے، میں اسے روپیہ 2 روپیہ دے کر اس خلش سے نجات حاصل کر لوں جو مجھے گزشتہ شب سے اندر ہی اندر سے بے چین کر رہی تھی، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ تاہم مجھے توقع تھی کہ شام کے بعد وہ ضرور اسی جگہ مل جائے گا جہاں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے شام کا بےتابی سے انتظار کیا اور کھانا کھائے بغیر ٹہلنے کے بہانے بازار کی طرف چل دیا۔ میں بڑی دیر ادھر ادھر گھومتا رہا، تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد گزشتہ رات والی جگہ کا چکر لگاتا، مگر وہ نہ ملا۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ بدبخت، تیری اتنی عمر گزر گئی لیکن تجھے خبر نہ ہوئی کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ آخر تو اتنا عرصہ کرتا کیا رہا ہے کہ اس زمانے میں بھوکا سوتا ہے، جب اس موضوع پر شاعر نظمیں کہنا اور افسانہ نگار کہانیاں لکھنا ترک کر چکے ہیں۔ تیری زندگی میں کتنے ملک آزاد ہوئے، کتنی نئی قومیں اور ملک مارز وجود میں آئے، کیا کیا ایجادات ہوئیں، کتنے علمی اور سائنسی انکشافات ہوئے، ٹیکنالوجی نے انقلاب برپا کیا، کلرک، وزیر، سفیر اور سپاہی جرنیل کرنیل بن گئے، دینو میراثی کا لڑکا پٹواری بن گیا، رحمو نائی کا بیٹا کلاس 1 افسر لگ گیا، وسیم خان راجگیری کرتا تھا اب اے کیٹیگری گورنمنٹ کنٹریکٹر ہے، جمیل صاحب پروف ریڈنگ کرتے تھے اب پرنٹنگ پریس کے مالک ہیں، بشیر جو کبھی ریڑھی لگاتا تھا اب ہول سیل فروٹ مرچنٹ ہے۔ بدبخت بوڑھے، صرف تو رہ گیا۔ اتنی تبدیلیاں آئیں اور تجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ ٹھیکے، پرمٹ، لائسنس، نیلام، الاٹمنٹس، وظیفے، پتہ نہیں تو کس کھو میں چھپا رہ گیا۔ تو نے اپنے پہاڑوں سے اتر کر کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو نے دھوپ میں بال سفید کیے، ساری دنیا آگے نکل گئی، صرف تم پیچھے رہ گئے میرا سکون غارت کرنے کے لیے۔ لیکن تم اگر بھوک سے مرتے ہو تو مرو،
میری بلا سے میری کیا ذمہ داری ہے، اور کیا مجھ اکیلے کی ذمہ داری ہے؟ میں نے اس سے اگلے روز بھی تلاش کیا، یقیناً وہ اپنے گھر واپس چلا گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں دل کو تسلی دینا چاہتا، لیکن ایک بوجھ سا تھا جو میں ہر وقت دل پر لیے پھرتا تھا، ایک بے چینی، ایک خلش سی تھی جو مجھے بے چین کرتی رہتی تھی۔ پھر ایک روز میں نے اخبار میں ایک خبر پڑھی، ایک نامعلوم بوڑھا بس کے نیچے آ کر ہلاک ہو گیا تھا۔ حالانکہ خبر میں ٹوکریوں کا ذکر نہیں تھا، لیکن میں نے یقین کر لینے میں عافیت سمجھی کہ وہی بوڑھا تھا۔ مجھے دکھ ضرور ہوا، لیکن اس رات میں چین اور سکون کی نیند سویا، جیسے آخری بھوکا آدمی دنیا سے اٹھ گیا ہو۔